بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، گزشتہ درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو مختصر سی تفسیر ذکر کی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی ترغیب دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ بسم اللہ کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب ہوا تو انہوں نے اپنے امت کو اس کی بشارت سنائی، اور رب العالمین نے وہی نازل کر کے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب تک لوگ بسم اللہ کا ورد جاری رکھیں گے تو عذاب الہی سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے۔ تفسیر روح البیان میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیر کی تو آپ نے 4 نہریں دیکھی۔ ایک آپ نے میٹھے پانی کی نہر دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کی نہر دیکھی، ایک شہد کی نہر اور ایک شراب کی نہر آپ نے دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل امین یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، ان کا سرا کہاں پہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ایک دوسرا فرشتہ بولا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا سرا کہاں ہے اور یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلا، آگے ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے نیچے ایک بہت بڑی عمارت ہے، اور اس عمارت کے اندر سے یہ 4 نہریں آ رہی ہیں۔ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ یہ تالا تو کھولو، اندر جا کے دیکھیں۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ اس تالا کی چابی تو آپ کے پاس ہے، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ تالا کھل گیا، اور دروازہ کھولا تو اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ 4 ستون ہیں، ہر ستون کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اور بسم اللہ کی میم سے میٹھے پانی کی نہر نکل رہی ہے، لفظ اللہ کی آ سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے، اور الرحمن کی میم سے شراب کی نہر نکل رہی ہے، اور الرحیم کی میم سے شہد کی نہر نکل رہی ہے۔ تو جنت کے اندر یہ 4 نہریں ہیں، تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نکل رہی ہیں۔ اور مجالس سنیہ میں لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ٹکٹ دیا جائے گا، تو اس ٹکٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوگی، اور ساتھ یہ لکھا ہوگا کہ یہ جنت کا ٹکٹ فلاں بن فلاں کے لیے ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے ہے، اور 7 فرشتوں کے لیے ایک حکم لکھا ہوگا، اے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ جنت کہ جس کے اندر ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کی طاقت سے باہر تھیں، آج اس ایمان والے کو وہ نعمتیں استعمال کے لیے مہیا کی جاتی ہیں۔ تو جنت کے اندر داخلے کے لیے بھی جو ٹکٹ ملے گا وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے گی۔ قرآن مجید کا جب نزول ہوتا تھا تو جبریل امین جس دن آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے وحی کی ابتدا کرتے تھے، آپ سمجھ جاتے تھے یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔
تو اسی وجہ سے ہر صورت کے شروع میں جو بسم اللہ آئی ہے یہ بتانے کے لیے آئی ہے کہ پچھلی صورت ختم ہو گئی، اب یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے، لہذا اس کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا یہ اللہ رب العزت کی ترتیب ہے۔ آپ دیکھیں جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو جبریل امین آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے اپنے گلے کے ساتھ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ یہ الفاظ آپ نے استعمال کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ تو جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، پھر فرمایا اقرأ، تو آپ نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جب جبریل امین نے آپ کو گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگا کے دبایا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے حبیب پڑھیے اس اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پہلی وحی کے اندر یہ حکم دے دیا گیا کہ اس کلام کو جب پڑھنا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے، رب کا نام لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ جب بھی کسی دینی کام کو بھی شروع کریں تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، کوئی عبادت شروع کرتے ہیں تو شروع میں اللہ کا نام لینا ہے، مسجد میں آنا ہے تو دعا پڑھیں، نہیں آتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ تو ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اب وضو کر لیا تو جب تک یہ وضو نہیں ٹوٹے گا تب تک اس کے جو محافظ فرشتے ہیں وہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر فرماتے ہیں آپ نے مجھ سے کہا کہ صحابہ کو اعلان کرو یہ سارے وضو کریں اور نماز کی تیاری کریں، تو سارے لوگ وضو کرنے لگ گئے، تو مجھے فرماتے ہیں کہ اے جابر بسم اللہ پڑھ کر میرے اوپر پانی ڈالتے جاؤ، اور کہتے ہیں میں نے آپ کو جب وضو کروایا تو میں نے بھی وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ تو عبادات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، اور وضو یہ نماز کی چابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو یہ نماز کی چابی ہے اور اس چابی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کائنات کی ہر نعمت میں نے ان کے لیے پیدا کی ہے لیکن ان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہر عبادت کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام شروع کرے چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، جب یہ بسم اللہ پڑھے گا اللہ کا نام لے گا اس کے دل میں اللہ کا دھیان آ جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے۔ جب چور کو یہ بات پتہ چل جائے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ چوری کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ شرابی کو یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے پولیس والے دیکھ رہے ہیں، جواری کو پتہ لگ جائے کہ کوئی قانونی ادارہ دیکھ رہا ہے تو وہ برا کام کرنے سے چوری کرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایمان والے کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی کرپشن نہیں کرے گا، کبھی برا کام نہیں کرے گا، کبھی رب تعالیٰ کی عبادت سے اپنا منہ نہیں پھیرے گا۔ تو عبادات یہی سکھا رہی ہیں انسان کو کہ انسان کے دل میں اس بات کا پختہ یقین بیٹھ جائے کہ جب میں اندر ہوتا ہوں یا باہر ہوتا ہوں، اندھیرے میں ہوتا ہوں یا روشنی میں ہوتا ہوں، گھر میں ہوتا ہوں یا باہر ہوتا ہوں، بند کمرے میں بھی ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری عبادات کا مقصود یہ ہے انسان کے دل میں اللہ کا دھیان آ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، جس وقت تمہیں پینے کے لیے میٹھا پانی مل جائے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھ کے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو کہ یہ میٹھا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جب تمہیں دودھ پینے کے لیے مل جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو پینے سے پہلے بھی اللہ کا نام لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو سفر پہ جا رہے ہیں اور راستے میں جنگل کے اندر کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، شدید بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے تو آپ کو برداشت نہ ہوا، آپ بھاگتے ہیں ارد گرد یہاں کوئی بستی ہو، کوئی آدمی ہو، کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہو، تو دیکھا ایک چھوٹا سا خیمہ ہے،
اس خیمے کے اندر گھس جاتے ہیں تو ایک بوڑھی اماں جس کا نام ام معبد ہے اس سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اماں آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کے پیسے دوں گا، قیمتاً آپ سے وہ چیز لوں گا۔ ہمارے سردار کو، ہمارے آقا کو شدید پیاس لگی ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا وفد یہاں آیا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہاں مسافر آتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور مفت میں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن آج میری بدقسمتی کہ میرے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی بکری، کوئی جانور ہو جس کا ہم دودھ نکال کے پی لیں؟ تو اس نے کہا میرا خاوند بکریاں چرانے کے لیے بہت دور گیا ہوا ہے، لہذا گھر میں دودھ والا ایسا کوئی جانور بھی نہیں ہے کہ جس کا دودھ نکال کے آپ کو دے دیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی نظر ایک بکری پر پڑی جو ایک کونے میں بندھی ہوئی تھی، انتہائی کمزور اور لاغر قسم کی بکری تھی جس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ماں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میں بکری تھوڑی دیر کے لیے لے جاؤں؟ تو اس نے کہا یہ بکری، یہ مریل سی بکری ہے، یہ چرنے کے لیے نہیں جا سکتی، چل نہیں سکتی تھی، ہم نے اس کو چرنے کے لیے نہیں بھیجا، اور یہ بیمار رہتی ہے، اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں اور اس کا جو تھن ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، تو اس کو آپ کیا کرو گے، یہ تو دودھ نہیں دے سکتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ماں آپ یہی بکری ہمارے حوالے کر دیں، ہم تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بکری واپس کر دیتے ہیں۔ تو جب اس عورت نے، اس ام معبد نے بار بار منع کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار بکری کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا چلو تم میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہو تو لے جاؤ۔ تو وہ بکری لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بکری کے تھنوں کے اوپر ہاتھ لگایا، فوری طور پہ اس کے تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا اور بکری نے اپنی ٹانگیں کھول دیں تاکہ اس کا دودھ نکالا جائے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام معبد سے کہا کہ ماں آپ کوئی بڑا سا برتن لے کے آئیے۔ تو وہ عورت ایک بڑا برتن لے کے آئی جس کے اندر دودھ نکالا گیا اور وہ دودھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ساتھی آپ کے ساتھ تھے سب کو دودھ پلایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، آخر میں خود دودھ پیا، پھر ایک اور بڑا برتن منگایا اور وہ بھی دودھ سے بھر کے ام معبد کے حوالے کیا اور بکری بھی ان کے حوالے کر کے واپس کر دی۔ تو عزیز دوستو یہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ رب العزت کے نام سے یہ برکتیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا موقع ہے اور کھانے پینے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو پریشان ہوئے کہ پیارے آقا کو بھوک لگی اور کھانے پینے کا سامان نہیں، تو بھاگ کے اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دو آدمیوں کا کھانا ہے۔ تو کہا کہ بس اس کھانے کو تیار کرو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور میں نے محسوس کر لیا ہے، لہذا آپ کو آج ہم کھانا کھلائیں گے اور اپنے گھر کا مہمان بنائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ گئے اور آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر آئیے، آپ کو کھانا کھلائیں۔ یہ بات کرنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں کو کہا لوگوں تمہاری دعوت ابو طلحہ نے کی ہے، چلو اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب بہت سارے صحابہ کرام تقریباً 80 کے قریب صحابہ ہیں، وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک دو بندے اپنے ساتھ اور بھی لے آئیں، آپ نے تو 80 صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے، تو آج تو میری خیر نہیں، بڑی بےزتی ہو جائے گی، گھر میں 2-3 آدمیوں کا کھانا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ گھر میں آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ آپ کھانا کھانے آ جائیں اور اپنے 1-2 بندے ساتھ لے آئیں، لیکن پیارے آقا تو پورا مجمع ساتھ لے کے آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میری بیوی نے کہا آپ نے حضور کو بلایا تھا نا، دوسروں کو تو نہیں بلایا، حضور کی مہمان نوازی ہم کریں گے، جن کو حضور نے بلایا ان کی حضور خود کر دیں گے۔ اب جب وہ سارے لوگ بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کھانے پینے کا سامان لے آؤ۔
تو جب کھانا لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے دم کیا، اپنا لعاب مبارک کھانے میں ڈال دیا، تو ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ 80 صحابہ کرام نے کھایا، کھانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا اور ہم نے بھی کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں باقی تھا، جیسے کسی نے کھانا کھایا ہی نہ ہو۔ عزیز دوستو، یہ تو میرے نبی کا معجزہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جب آپ کھانا پکانے لگیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں، جب کھانے کو استعمال میں لانے لگے تب بھی بسم اللہ پڑھیں، اور جب کھانا شروع کریں تب بھی آپ بسم اللہ پڑھیں، تو تب آپ کو اس کھانے کی برکتیں حاصل ہوں گی، اس کھانے کی لذت حاصل ہوگی، اور اس کھانے کی تمام خیریں تمہیں مل جائیں گی۔ لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھا گیا تو اس کے اندر شیطان کا عمل دخل شامل ہو جائے گا، اس کے اندر بے برکتی آ جائے گی، اور وہ فوائد، وہ خیر و برکت جو حاصل ہونے چاہیے تھے، اس سے تم محروم رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔